ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، اس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ صدر مجلس محکمہ راج بھاشا کے ذمہ داران، اقلیتی فلاح افسر جناب وسیم احمد صاحب، ناظم جلسہ اور یہاں بیٹھے معزز سامعین اکرام، میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ذی وقار بس میں کہنے کا موقع دیا اور ایک حساس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ میری تقریر کا موضوع ہے مرزا غالب کی اردو غزل گوئی۔ نجم الدولہ دبیر الملک مرزا نوشا صد اللہ خان غالب بہادر نظام جنگ 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کی وفات دہلی میں 1869 میں ہوئی۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ 19ویں صدی میں اردو شاعری بلکہ اردو ادب کے اندر مرزا غالب کا نام ایک نمایاں ہے۔ انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ ایک سمندر کے مانند ہے۔ اس قلیل سے وقت میں ان پہ تفصیلی گفتگو کرنا مناسب نہ ہوگا، بلکہ ان کے چند نکات کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ غالب ہمارے دور کا دل عزیز شاعر ہے۔ سرد لمحات نے ان کے غزل کو گرد آلود کرنے کے بجائے اور بھی نکھار دیا۔ غالب کی غزل کے اندر بیک وقت دل و دماغ دونوں کو آسودہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ غالب ماضی حال مستقبل ہر زمانے کی دھڑکنیں ہے۔ غالب کی غزل گوئی کے متعلق مشہور ناقد سور فرماتے ہیں کہ غالب کی غزل گوئی سے اردو شاعری میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ غالب کی غزل گوئی سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی شاعری تھی، لیکن غالب نے اسے ذہن عطا کیا۔ غالب کی غزل گوئی کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا انداز بیاں تھا، جس پر ان کی شاعرانہ عظمت کا قصر تعمیر ہوا، جس کی طرف انہوں نے خود بھی اشارہ کیا اور بھی بہت سے سخنور کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیاں ہی اور تھا۔ اور ان کی شعر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر ایک بات میں کہتے ہو تو کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات میں کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو۔ واہ واہ واہ۔ ان کے بارے میں عبارت بریلوی لکھتے ہیں کہ مرزا غالب نے شاعری حسن عشق کی کسی بھی کیفیت کو چھوڑا ہو، اس سلسلے کی تمام کیفیات کا ایک نگار خانہ ان کی غزل معلوم ہوتی ہے۔ اور ان کے ہمنشی اور ان کی شاعری کے نواز مولانا حاجی فرماتے ہیں چونکہ غالب بہت ذہین و فطیح اور بجلا سند تھے، اس لیے قدرتی طور پر ان کی غزل کے اندر یہ تمام خوبیاں جمع ہو گئی۔ ان کا بھی اندازہ آپ اس شعر سے لگا سکتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ واہ واہ واہ۔ اس قدر و منزلت کے مستحق تھے، انہیں اپنی زندگی میں میسر تو نہ ہوا، لیکن انہیں یقین کامل تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ان کے کلام کی قدر کی جائے گی، اور آج وہ زمانہ ہے اور باعث مسرت ہے کہ آج ان کی کلام کی قدر کی جا رہی ہے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ آج ہم اس ایوان کے اندر ان کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کی مقبولیت کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور ان کی غزل گوئی کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے بہت سارے اشعار ضرب المثل یعنی زبان زد خاص و عام ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، واہ واہ، چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کیا بات ہے، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، کیا بات ہے۔ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مغلیہ سلطنت نے ہندوستان کو 3 چیزیں عطا کی، ایک اردو عطا کیا، ایک غالب عطا کیا اور ایک تاج محل عطا کیا۔ اور مرزا غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مرزا غالب نے شعر و ادب کو مقام عروج پر پہنچایا، انہوں نے معراج کمال تک شعر و ادب کو پہنچایا۔ تمام نقادان فن چند کو چھوڑ کر ان کی شاعرانہ عظمت کی سب تعریف کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ واہ زبردست۔